کو پڑھ پڑھ کے ہر لفظ کا معنی کیا ہے کہ 1400 سال کے مسلمان مفسرین جو گزرے ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھ لیں تو ترجمہ اسی طرف نشاندہی کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کا آپ پہ اتنا کرم اور فضل تھا تو آپ نے فرمایا، میں نے کنز الایمان اسی لیے رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ ہوتا رہے، تازہ ہوتی رہے، آپ کی یاد تازہ ہوتی رہے، ورنہ یہ تو بڑے آسان سے کلمات ہیں جن کا ترجمہ بندہ بغیر کنز الایمان کے بھی طالب علم ہی کر لیتا ہے ایک، لیکن اس کے رکھنے کا مقصد ایک تو فاضل بریلوی کو ہم سب کے برابر ثواب پہنچے گا، کیونکہ اس ترجمے میں ہم نے اپنے آپ کو آپ کے در اقدس پہ ڈال دیا کہ ہم آپ کے وسیلے سے ہی کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے جو کسی کی نیکی کا سبب بنے ان سب کے برابر مالک اس کو بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ میری اصل نیت کنز الایمان کے رکھنے کی یہ تھی پوری کلاس میں، ورنہ سادہ قرآن سے بھی ہم آپ کو ترجمہ کروا سکتے ہیں۔ دوسرا بھی اعلیٰ حضرت کا بار بار ذکر خیر ہوتا رہے گا، کیونکہ انہی بزرگوں کے توسل سے تو ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں بعمل یہ ان بزرگان دین کا پیچھے سے سایہ ہے، ورنہ بندہ نہ چیز کیا کر سکتا ہے؟ بندہ نہ چیز کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان بزرگان دین کا سایہ ہے۔ ان بزرگان دین نے ہی جو محنتیں کی اللہ کریم نے ان کا صلہ دیا کہ ان کے آگے وفادار پیدا کر دی، ان کے آگے کیا پیدا کر دیے؟ جو مختلف اطراف میں بیٹھے دین کا کام کرتے ہوئے۔ خیر، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں جو محکم آیات، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، منافقت ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ، تو وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ، خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کا کوئی پہلو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، وما یعلم تأویلہ، اور متشابہات جو آیات ہیں ان کی صحیح طویل ٹھیک ٹھیک پہلو الا اللہ، کون جانتا ہے؟ بات سننا، الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا والراسخون فی العلم، اللہ بھی جانتا ہے، جن کو علم میں مہارت دی ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم میں کیا دے رکھی ہے؟ مہارت دے رکھی ہے۔ یقولون آمنا بہ، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا قرآن خواہ وہ محکم آیات ہوں متشابہات ہوں، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، سب کے سب ہمارے رب کی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، مگر عقل والے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو خواہ وہ عقائد کے متعلقہ ہیں یا معمولات عمل کے اعتبار سے ہیں، مالک نے فرمایا ان سے نصیحت فقط کون حاصل کرتے ہیں؟ جو عقل والے۔ اب اس پہ کچھ کلام ہے جو مفسر قرآن نے کیا ہے، غور کرنا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں کچھ آیات بینات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ کچھ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ اب محکم آیات بینات کون سی ہیں؟ وہ آیت محکم آیات میں شمار ہوتی ہے جس کا معنی عربی جاننے والوں کو معلوم ہو جائے، اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا صاف معنی رکھتی ہیں، صاف معنی رکھتی ہیں۔ اور متشابہ آیات وہ ہیں جن کا معنی اللہ اور جن کو اللہ نے بتایا ان کے سوا اور کوئی جانتا۔ محکم آیت کی کیا، آیات بینات کی کیا تعریف کی گئی؟
جس کو عربی زبان آتی ہو اس کو ان آیت کا معنی سمجھ آ جائے، ان آیت کا معنی سمجھ آ جائے۔ اور متشابہات کون سی آیات ہوتی ہیں؟ جو عربی جاننے والے ہوں لیکن ان کے صحیح معنی تک پہنچ، تو کون پہنچے گا؟ اللہ کی ذات، یا جس کو اللہ کریم نے یہ ملکہ عطا فرمایا، یہ صفت عطا کس کو فرمائی؟ وہ آ رہا ہے۔ والراسخون فی العلم کون ہے؟ والراسخون فی العلم وہ آ رہا ہے، آج نہیں تو کل، اگلے ہفتے میں آ جائے گا، یعنی دوسرے سبق میں آ جائے گا، اگر آج نہ آ سکا تو کسی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجروی ہے، منافقت ہے، گندگی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے ابتغاء الفتنہ، اس کے ذریعے وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ فتنہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ صرف وہ جن کے دلوں میں منافقت ہے، بد مذہبیت کے بیج اگے ہوئے ہیں، پودوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں، وہ قرآن میں متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، الٹی سیدھی تعویلات کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، کہ وہ فتنہ برپا کریں گے، وہ فتنہ برپا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ تو معنی کی صورت ہے نا، ظاہر صحابہ نے اس پہ کلام بھی کیا ہوگا، امت کے جو مفسرین گزرے ہیں۔ تفسیر بغوی میں اسی آیت کے تحت صفحہ 323 پر الجزء الثالث لکھا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ جو متشابہات میں پڑھتے ہیں، جو منافق ہیں، دل میں گندگی رکھتے ہیں، ان لوگوں کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں کا غور کرنا۔ سمجھ تو آپ کو پہلے بھی آ چکی ہوگی، لیکن چلو حوالہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ حوالہ۔ وقال ابن جریج، ابن جریج نے فرمایا ہم المنافقون، اس سے مراد کون ہے؟ اور آپ کو پتہ منافق کون ہوتا ہے؟ یہاں منافق اعتقادی کی بات ہے، جو رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر سمجھے، جو کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، جس طرح ہماری آنکھیں ان کی بھی ویسی ہیں، جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں ان کے بھی، وہ منافق اعتقادی جو رسول اللہ کو اس حیثیت سے نہ مانے جس حیثیت کا اللہ نے بنا کے دے۔ جس طرح موجودہ زمانے میں اہل سنت کے علاوہ سارے، اہل سنت کے علاوہ اہل سنت بھی تو اب انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا۔ عذاب تو یہ کھڑا ہو گیا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں، یا کوئی کہہ دے گا والجماعت ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہ اردو میں فرق ہے، عربی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اردو زبان میں ضرور ایک عرف ہے کہ اہل سنت و جماعت سے مراد مسلمانوں کا گروہ ہوتا ہے، حنفی بریلویوں کا۔ یہ بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، بریلوی ہمارا مسلک، بلند آواز سے بولیں، کافی عرصے سے سوال پڑا تھا، آج جملہ آ گیا، بریلوی اہل سنت کا مسلک بس اتنی بات ہے۔ جس طرح کوئی عبد القادر جیلانی کا مرید ہوا تو قادری، کیا بنا؟ قادری، نسبت رکھی کہ مجھے ان سے زیادہ فیوز و برکات لینے کی طرح میں مائل ہوں۔ کوئی قبلہ پیر سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہے تو اپنے نام کے ساتھ کیا لکھے گا؟ سعیدی۔ جو امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہے تو اپنے نام کے ساتھ عطاری۔ جو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے مریدین اور خلفاء بیٹھے ہیں، جو ان کا مرید ہوتا ہے وہ آگے لکھتا ہے رضوی۔ کیا لکھتا ہے؟ اب قادری، سعیدی، رضوی، عطاری، باروی، حسنی، کیا یہ مسلک ہے؟ تو بریلوی بھی مسلک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک امام کے شہر کی جانب نسبت ہے، ایک شہر کی جانب کیا ہے؟ اپنا مسلک بریلوی بیان کرنا، یہ بہت بڑی خطا ہوگی۔ پھر لوگ آپ پہ چڑھ جائیں گے کہ آپ کے مسلک تو صرف 100 سال پرانا ہے،
اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے ابھی 100 سال پورا نہیں ہوا، ہونے والا ہے، 1-2 سال میں ہو جائے گا، تو پھر تو آپ کا مسلک کتنا پرانا ہوا؟ حالانکہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارا مسلک 1436 سال بیت گئے، اتنا پرانا ہے اگر ہم ہجرت سے حساب کریں تو، اگر ہم سرکار کی ہجرت سے، البتہ ہمارے ساتھ نسبت ضرور ہے۔ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے مسلک کو کہتے ہیں، اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے مسلک کہتے ہیں۔ اہل سنت وہ مسلک ہے جو رسول اللہ کو غیب دان، مختار کل، ہر طرح کی شفاعت کا مالک اللہ کی عطا سے، اور پورا جہاں سرور دو جہاں کے سامنے، جہاں جس وقت چاہیں ایک ہی سیکنڈ کے کھرب میں حصے میں اگر کھرب مقام پہ بھی جانا چاہیں تو مصطفیٰ کریم پہنچ جاتے ہیں۔ کم از کم اپنے گھر کی مان لو۔ اشرف تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے اللہ کا ایک ولی تھا، ایک ہی وقت میں 30 شہروں میں کھڑا ہو گیا۔ ولی سرکار کا غلام ہی ہوتا، ایک ہی وقت میں 30 شہر مختلف میں وہ پہنچ گیا۔ تو یہ تو رسول اللہ کے امتی کی شان تمہارے گھر سے ہے، نہ جانے امام الانبیاء والمرسلین کے تصرف کی کیا بات ہوگی۔ غور کریں، فرمایا پہلا قول ہے کہ منافق ہیں، اور منافق وہ ہے جو رسول اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، وہ منافق۔ وقال الحسن، سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم الخوارج، بات ایک ہی ہے، دونوں کی بات۔ فرمایا یہ جو متشابہات کے پیچھے بڑھتے ہیں، فرمایا ان کا نام پہلے منافق تھے، بعد میں مولا کائنات کا جب زمانہ آیا تو خارج کا لقب مل گیا۔ تو امام حسن بصری کیونکہ بعد کے ہیں، فرمایا وہ گروہ جن کو اللہ یہاں فرما رہے ان کے دلوں میں پلیتی ہے، نجاست ہے، منافقت ہے، کجی ہے، وہ خارج کا گروہ ہے۔ اور خارجی کون ہے آپ کو بتائیے؟ جو بھی رسول اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، جو بھی آج یزید کو اپنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جو بھی امام علی مقام پہ آج بغاوت کے فتوے دے رہے ہیں، یہ یزید کے پٹھو جو ہیں یہی خارجی گروپ ہے۔ یہی خارجی کیا ہے؟ دیکھو بزرگان دین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کئی 100 سال پہلے بتا دیا کہ ان سے بچ کے رہنا، ان کا کام ہی ہے، قرآن پڑھے بھی تو ان کا کام یہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابتغاء، چاہتے ضرور ہے قرآن کو پڑھ کے، طلب ضرور کرتے ہیں، لیکن کس چیز کو؟ الفتنہ، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ آپ ان کے سٹیجوں میں دیکھیں، ان کے مدارس میں دیکھیں، جو کچھ فتنہ فساد ہے بد مذہبوں سے نکلتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت پر امن ہے، 1400 سال سے ہمارا مسلک پر امن چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح پر امن ہی چلتا جائے گا۔ اب یہ فتنے باز گروہ، یہ دہشت گرد گروپ، یہ سارے خارجی ہیں۔ اہل سنت کا دہشت گردی سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی مساجد سے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے وہ خفیہ ایجنسیوں والے اس بات پہ شاہد ہیں کہ آگے الماریوں میں قرآن ہوتا ہے، پیچھے جناب والا وہ جھرٹیں رکھی ہوتی ہے جن سے یہ خود کچھ حملے کرتے اور کرواتے ہیں۔ آگے رسول اللہ کی حدیث کی بکس رکھی ہوئی ہے اور پیچھے جناب والا گنے چھپائی ہوئی ہے، اوپر قرآن و سنت کی تعلیم ہے اور نیچے سارا گند بھرا ہوا ہے۔ حکومت وقت کو بھی اس بات کا علم ہے کہ دہشت گرد فقط وہ ہیں جو خارجی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات کا حکومت اظہار بھی کر چکی ہے، لیکن حکومت مجبور ہے بیچاری کچھ کر سکتی، کیونکہ وہ اکثر ایسے لوگوں کی خود ہیلپ کرتی ہے، خود کیا کرتی ہے، تو ان کو منع کیسے کرے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ قرآن کی روشنی میں ان کے درس ہوتے ضرور ہیں، ان کے قرآن کے درس ہوتے ضرور ہیں، ان کے حدیث کا درد ہوتا ضرور ہے، ان کے شریعت پڑھائی ضرور جاتی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ابتغاء الفتنہ، کام ان کا ایک ہی ہے، فتنہ و فساد طلب کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ انہوں نے رچا رکھا ہے۔ جو ظاہری طور پہ شکلیں شریعت والی بنا رکھی ہیں، ظاہری طور پہ لبادہ شریعت کو اوڑھ رکھا ہے، وہی بات مجھے یاد آ رہی ہے جو سرور دو جہاں علیہ السلام نے
1400 سال پہلے سیاہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا ان کو اگر تم دیکھو نا، خارجیوں کو اگر تم دیکھو، ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ، فرمایا تو بڑے شیریں زبان ہوں گے، بڑے نرم لہجے کے ہوں گے، لیکن فرمایا ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیے سے بھی، اور جو کرتوت ان کے ہیں بھیڑیا بھی پناہ مانگ جا، جو کام یہ کرتے ہیں، دل کے اتنے سخت ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی نشانی عطا فرما دی تھی۔ دیکھیں اللہ کریم نے کتنا واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ خارجی گروپ جو بھی شریعت بیان کرے گا، ان کا مقصد کیا ہونا ہے؟ فتنہ اور فساد، فتنہ اور فساد۔ تو آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ ملک میں، قوم میں، امت مسلمہ میں فتنہ اور فساد پھیلے؟ کوئی مسلم بھی نہیں چاہتا، کوئی مسلم بھی، کیونکہ اللہ کریم فساد والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادی گروپ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فسادی گروپ اللہ کو، جب ان کی تعلیم آپ کو پسند نہیں، جب ان کا لب و لہجہ آپ کو پسند نہیں، سوال یہ ہے پھر مسلک ہمارا ہوتا ہے ان کی مساجد میں لوگ نظر کیوں آتے ہیں؟ بندے ہمارے ہوتے ہیں ان کے جنازے پہ لوگ نظر کیوں آتے ہیں؟ بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ بندے ہمارے ہوتے ہیں، اور جب وہ ووٹوں میں کھڑے ہو جائیں الیکشن میں، تو یہ ان جھوٹے کذاب عقائد کی روشنی میں بھی جو منافق ہیں، ان بدبختوں کے نعرے لگاتے لگاتے تھکتے نہیں، ان کو شرم و حیا نہیں آتی؟ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ عقیدہ رکھنا ہے مسلمانوں والا تو زندگی گزارو پھر مسلمانوں والی۔ صحابہ کو دیکھا نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی سن لو، بیٹے نے کہا اسلام لانے سے پہلے فلاں جنگ میں نا آپ میری ذات میں آئے ضرور تھے، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے کیا تھے؟ والد محترم۔ فرمایا بیٹا یہ تو تیری بات ہے نا، اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرا ساری قلم کر کے رکھ دیتا۔ اور انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے سورہ المجادلہ، اس میں آپ دیکھیں گے کتنے صحابہ نے، کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ کیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خارجی گروپ کے فرد تھے، وہ رسول اللہ سے وہ نسبت نہیں رکھتے تھے جو صحابہ رکھتے تھے۔ فرمایا سرکار کے سامنے باپ بھی آئے گا تو سر قلم کر کے رکھ دیں گے۔ اگر سنیوں والا عقیدہ ہے تو سیرت صحابہ والی رکھو نا، پھر کوئی نہیں جی ہمسایہ گیری ہے، کیا ہوتا ہے؟ لعنت بھیجے ایسی ہمسایہ گیری پر۔ کوئی نہیں جی وہ قریبی ہیں، مر گئے ہیں تو کیا کریں، جنازے میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ جنازے میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات بیوی نکاح سے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ بسا اوقات بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اب اللہ کریم نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ جو والراسخون فی العلم ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اپنی طرف سے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کیونکہ بے شک تو ہی سب سے بڑا دینے والا ہے، تو ہی سب سے بڑا۔ تفسیری کلمات کچھ رہ گئے، انشاءاللہ الرحمن پھر وہ دیکھتے ہیں جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔